نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، ہر کسی کو اپنے عمل کا ہی فائدہ ملے گا۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا سبق نمبر 2، اور اس سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا روزے کے مسائل، روزے کے فضائل، روزے کی نیت اور درد سے نجات کے لیے دعا۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، اور آج ہم پڑھیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 9703 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا وہ آدمی کہ جو روزے دار ہو تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 مظلوم کی دعا۔ نمبر 3 مسافر کی دعا جو سفر میں ہو۔ اب ہم پڑھیں گے روزے کے مسائل کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزہ ٹوٹتا ہے، قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ تو ہم کو قضا اور کفارے کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ قضا کیا ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہوتا ہے۔ تو قضا ایک روزے کو دوبارہ رکھنا قضا کہتے ہیں۔ ایک روزہ ہم نے رکھا، اس کی روزے کو دوبارہ رکھنا کفارہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 نہیں، جو روزہ ہم نے رکھا اسی روزے کو دوبارہ رکھنا قضا کہلاتا ہے، اور کفارہ ایک روزہ ہے 2 ماہ تک اس روزے کو رکھنا کفارہ کہلاتا ہے۔ نمبر 1 کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی۔ نمبر 1 کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق میں اتر گئی۔ نمبر 2 روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق میں اتر گیا۔ نمبر 3 خود بخود کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ، البتہ جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے کی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اس سے تھوڑی ہوئی تو نہیں ٹوٹا۔ کیا مطلب کہ خود بخود قے آ گئی تو خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کے قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر قے کم ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 4 تھوڑی سی قے آئی پھر خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قے کو قصدن لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ قے بولتے ہیں الٹی کو۔ اگر خود بخود قے آئی اور اس کو قصدن واپس لوٹا دیا تو قے آئی اور خود بخود اس کو واپس لوٹا دیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 5 اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا تو اس گمان پر قصدن کھا لیا اور روزہ توڑ دیا۔ اگر کسی کو قے آئی اور قے آنے پر وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے قصدن کھا لیا تو پھر روزہ توڑ دیا۔ نمبر 6 دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو روزہ ٹوٹ گیا، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹا۔ اگر منہ سے نکل کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ میں کوئی چیز پھنسی تھی اور اس کو زبان سے نکالا اور اس کو اس نے نگل لیا، اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا۔
اور پھر اگر منہ کے اندر کوئی چیز پھنسی ہے اس کو زبان سے نکالا اور پھر اس کو باہر نکال لیا، منہ سے باہر نکال لیا اور پھر اس کو کھایا، اگر وہ چنے کے دانے سے کم بھی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون خون سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ پھر سے سنیے، دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو صرف قضا واجب ہے۔ اگر دانتوں سے خون نکلا اور خون روزے سے تھوک سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، یعنی جو خون دانتوں سے نکلا تھا اور اس کو نگل لیا اور وہ تھوک سے زیادہ تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہے۔ نمبر 8، کسی نے بھولے سے کچھ کھایا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کچھ کھایا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اگر کوئی دھوکے سے کھایا، کسی نے بھولے سے کھا لیا، دھوکے سے کھا لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میرا روزہ تھا لیکن وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر وہ کھاتا رہا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہے، دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا، صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 9، یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا، صرف قضا لازم ہے۔ نمبر 10، بادل یا غبار کی وجہ سے، کہ بادل ہے اور غبار ہے یعنی دھول ہے، بادل اور غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا۔ اسی طرح گھڑی پر وقت غلط ہونے یا کسی کی غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو ابھی قضا لازم ہو گئی۔ بادل تھا یا گرد و غبار تھی، اس وجہ سے ہم سمجھے غروب آفتاب ہو گیا، یعنی روزہ افطار کا وقت ہو گیا، اور پھر ہم نے روزہ افطار کر لیا اور ابھی دن باقی تھا۔ اسی طرح گھڑی میں وقت غلط تھا یا کسی نے وقت سے پہلے اذان پڑھ دی اور ہم نے روزہ افطار کر لیا تو ہمارا روزہ افطار کر لیا تو ابھی قضا لازم ہوگی، روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی۔ نمبر 11، رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں ٹوٹ پیس، منجن وغیرہ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اگر اس میں سے کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اگر روزے کی حالت میں ہم نے برش وغیرہ کر لیا تو روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا اور قضا ہم پر لازم ہوگی۔ نمبر 13، بیوی کا بوسہ لینے سے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو صرف قضا واجب ہے۔ نمبر 14، روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت، مرض میں اضافہ کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے، اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ اگر ہم بیمار ہیں، بیماری کی حالت میں ہم نے روزہ رکھا یا ہماری بیماری بڑھ جائے گی یا شدت بڑھ جائے گی تو اس میں روزہ توڑنا جائز ہے، اس صورت میں صرف قضا واجب ہے۔ نمبر 15، حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا، گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر جان بوجھ کر دھواں یا گرد و غبار حلق میں لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اگر حلق میں دھواں چلا گیا اور گرد و غبار چلی گئی یا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن جان بوجھ کر اگر ہمارے حلق میں دھواں چلا گیا، جان بوجھ کے اور گرد و غبار چلی گئی تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ نمبر 16، لوبان، عود وغیرہ کو سونگھ کر اس کو اپنے پاس رکھ کر
सूंघा तो रोज़ा टूट जाएगा, कज़ा करना होगी। नंबर 17, किसी ने कंकरिया या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको बतौर ग़िज़ा नहीं खाया करते और ना उसको कोई बतौर दवा खाता है, तो इसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं, सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी। नंबर 18, रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा तब ही लाजिम आता है जब रमज़ान मुबारक में रोज़ा तोड़ डालें। रमज़ान के अलावा रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं होता, ख्वाह जिस तरह तोड़ें, अगरचे वो रोज़ा रमज़ान के क़ज़ा ही क्यों ना हो। नंबर 19, इनहेलर से रोज़ा टूट जाता है, सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। नंबर 20, पखाने की जगह में अंदर की तरफ कोई तरल चीज़ या दवाई लगाई जाए तो रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा लाजिम होगी। नंबर 21, मुश्तज़नी करने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा लाजिम होती है। नंबर 22, इनेमा करवाने से रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा लाजिम होती है। रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, अब हम पढ़ेंगे कि रोज़ा टूट जाता है, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं, कि क़ज़ा भी करना पड़ेगी और कफ़ारा भी करना पड़ेगा। क़ज़ा क्या है? क़ज़ा उसको बोलते हैं जो एक रोज़े को दोबारा रखा जाए, और कफ़ारा क्या है कि रोज़ा तोड़ा जानबूझकर, तो उसका कफ़ारा है कि 2 माह तक लगातार रोज़ा रखा जाएगा। नंबर 1, जानबूझकर ऐसी चीज़ खा पी ली जो ग़िज़ा या दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, रोज़े की हालत में है, और जानबूझकर ऐसी चीज़ खा ली जो दवा और ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2, जानबूझकर हमबस्तरी कर ली। नंबर 3, सुरमा लगाया और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 4, मिज़वाक की और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 5, गीबत की और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 6, अगर कोई मर्द बीवी को हम बिस्तरी पर मजबूर करे और बीवी राज़ी ना हो तो मर्द पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं और औरत पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। अगर इब्तिदा में औरत राज़ी ना हो और दुखुल के बाद राज़ी हो जाए तब भी औरत पर सिर्फ क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 7, औरत ने ये सोच कर कि आज मुझे हैज़ आएगा, रोज़ा तोड़ दिया, फिर हैज़ नहीं आया। नंबर 8, रोज़े की हालत में हुक्का या सिगरेट पी ली। नंबर 9, रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा पी रहे हैं, तो जो नहीं रोज़ा याद आया, यानी रोज़े की हालत में और खा पी रहे हैं, और जो ही रोज़ा याद आया, यानी जैसे ही रोज़ा याद आया तो मुंह में मौजूद खाने को फ़ौरन फेंक दें। अगर याद आ गया या याद दिला दिया, उसके बावजूद जो चीज़ मुंह पर है, मुंह के अंदर है, उसको निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुनन अबू दाऊद रक़मुल हदीस 5995।